وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ الرحمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید جو اللہ نے نازل فرمایا اپنی تاثیر کے ساتھ ایک ایسی چیز ہے جو پہاڑوں کو موم کر دیتا ہے، جو دلوں کی دنیا تبدیل کر دیتا ہے۔ تاریخ میں ایک ایسا ہی منظر ہے، ایک آدمی بڑے دعوے کے ساتھ آتا ہے کہ مکے والوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے راستے سے ہٹا دوں گا اور تمہیں اس مشکل سے نکال دوں گا کہ جس میں تم مبتلا ہو کہ تمہارے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے اور تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ولید بن مغیرہ تھا، آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے آگے کہا کہ بھتیجے، یہ جو کچھ تم قرآن سنا رہے ہو، یہ جو باتیں تم کر رہے ہو، اگر تم اس سے ہٹ جاؤ تو دیکھو بات یہ ہے، اگر تمہیں کچھ درکار ہے تو ہم تمہیں دیے دیتے ہیں، اگر خدا نخواستہ کوئی بیماری ہے تو ہم اس کا علاج کرائے دیتے ہیں، اگر تمہاری کوئی خواہش ہے تو اس کو پورا کیے دیتے ہیں۔ آپ نے اس کی ساری باتیں سن کے کہا بس ابو ولید تمہیں کچھ اور بھی کہنا تھا؟ کہا نہیں، مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ کہا اچھا پھر جو میں کہتا ہوں وہ سن۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت شروع کی، اور جب تلاوت کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے کہ جہاں سجدہ تھا تو آپ نے اللہ کے لیے سجدہ ادا کیا۔ اور قرآن کی تاثیر کا حال یہ تھا کہ وہ آدمی جو اسلام کے راستے سے حضور کو ہٹانے آیا تھا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ ریز ہو گیا۔ تو قرآن کی یہ تاثیر ہے کہ جو اس کو سن لیتا ہے اس کے قلب کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے، اور جو اس کو سن لیتا ہے اس کی روحوں سے بیماریاں نکل جاتی ہیں اور اس کے جسموں کو شفا مل جاتی ہے۔ تو آئیے ہم بھی سورہ رحمان سنتے ہیں تاکہ اللہ ہمارے قلوب کو بھی نور ایمان سے منور کرے اور بیماریوں سے پاک کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان میں خانہ کعبہ میں ہوں اور وہاں پہ طواف ہو رہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اور پھر مجھے یوں لگا جیسے میرا پورا جسم اور پورے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اور ہیٹ نکلنی شروع ہو گئی جسم سے عجیب سا سکون اور سکوت بہت اچھا لگا جیسے آسمان میں فضاؤں میں اڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ جس نے اس محفل میں شرکت کرنے کا موقع دیا بڑا سکون ملا عجیب کیفیت بیان سے ہے مستی بس روشنی اور مستی بس اور کچھ نہیں مجھے گردوں کی پرابلم تھی اور ساتھ ساتھ ٹی بی بھی ہو گئی میں نے بہت علاج کرایا ہر ڈاکٹر کے پاس گیا کوئی ڈاکٹر جو پنجی اسلام آباد میں سب کے پاس گیا سب رپورٹیں کرائی میں بہت پریشان تھا ایک دن بڑا رو رہا تھا تو حوزنر صاحب آئے انہوں نے کہا کہ یہ میں کیسٹ دیتا ہوں آپ کو اس کو سنیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت جلد آفس میں جانے لگیں گے تو میں نے 7 دن مکمل اس کو اکیلے میں شام کو سنتا وہ میں مائک لگا کان میں سوتے سے پہلے لگا کے سنتا پھر مجھے سنتے مجھے نیند آ جاتی یہ میں جاری رکھا اس کے بعد مجھے رفتہ رفتہ میں ٹھیک ہوتا گیا اور میری جو کیا کہتے ہیں گردوں کی پرابلم یوریا بھی کم ہو گیا یوریا پہلے کافی زیادہ تھا وہ کم ہو گیا کیٹرنگ بھی کم ہو گئی وہ ٹی بی کی 1 ہفتے بعد میں جا کے رپورٹ کرائی تو ڈاکٹر نے لکھ کے دے دیا کہ آپ کو ٹی بی نہیں ہے یہ میڈیسن چھوڑ دیں اللہ کے کرم سے میں میڈیسن اب نہیں کھا رہا ہوں اس کے بعد آج میں یہ پروگرام سنا میں نے ماشاءاللہ جب میں نے آنکھیں بند کی تو میں خانہ کعبہ میں موجود تھا عجیب کیفیت تھی مجھے میں بتا نہیں سکتا ہوں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب بھائیوں کے لیے جو بیمار ہیں جو ویسے بھی ہیں ان کو یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ 3.6 یا ہو گئی ہے میری کیٹرین یوریا 99 پہ آ گیا ہے یہ پہلے یہ دیکھیں 3.6 اور 99 پہ یہ اسی دن رپورٹ کرائی تھی اس سے پہلے میرا تھا یہ 126 تھا یہ 3.4 تھا یہ میرا آپریشن کے لیے میں نے ڈاکٹر سے لکھوا کے دیا ہوا ہے
انہوں نے مجھے آپریشن ڈائگنوز کیا تھا. یہ مجھے الٹراساؤنڈ ہے جس میں مجھے بتایا گیا کہ آپ کے گردے سائز بھی کم ہو گیا ہے اور آپ کے گردے کام نہیں کر رہے ہیں اور یہ اتنے کم ہو گئے ہیں، یہ اتنے 83 اور 85 تک. لیکن اس کے بعد ان کا پریشان تھا، لیکن اب ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہوں، کام کر رہے ہیں. یہ جو رپورٹ ہے جو ڈاکٹر نے لکھ کے دی ہے کہ آپ کو ٹی بی نہیں ہے، آپ میڈیسن چھوڑ دیں. میں نے ایسی دیکھا کہ جیسے کوئی سکون سا مل رہا ہے اور کوئی ایسی کوئی چیز جسم سے نکل گئی ہے کہ بس یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ بس کہ بادل سے چھائے ہوئے ہیں اور بادلوں میں سے میں بہت تیزی سے جا رہا ہوں. اور آگے جا کے یہ دیکھا کہ حضور پاک کے روزے مبارک ان کے گنبد تک جا کے بیٹھا ہوا اور یہ نہیں پتا تھا کہ میرا جسم کہاں ہے اور وہ میری پرواز تھی. ابھی بھی اسی طرح جیسے میں خلا میں ہو رہا ہوں، چاروں طرف سکون ہی سکون ہے. مختلف روشنی نظر آئی، خصوصاً نیلی، لال اور وائٹ روشنی نظر آئی. خانہ کعبہ، پہاڑ نظر آتے رہے، سکون ہی سکون چاروں طرف. ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے جسم بالکل ہلکا ہو کے نا پتہ نہیں کہیں پہ معلق ہو گیا ہے اور بالکل دنیا سے رابطہ کٹ گیا تھا. ایک الگ ہی دنیا تھی جس میں پتہ چل رہا تھا کہ ہم پتہ نہیں کس جگہ ہیں. بالکل کسی چیز کا خیال نہیں تھا دنیا کی، ایک عجیب سی دنیا میں تھے. اس سے پہلے بھی قرآن سنتا رہا، لیکن جو قرآن سننے کی کیفیت آج طاری ہوئی ہے، اس سے میں ایک نتیجے میں پہنچا ہوں کہ قرآن کا سننا ان نفسیاتی بیماریوں کے خلاف بہت بڑا جہاد ہے جو انسان کے جسم کے اندر پیدا ہوتی ہیں. میرے اندر بھی کچھ ایسی نفسیاتی الجھنیں تھیں جن کا کوئی حل نہیں مل رہا تھا. قرآن کے سننے کی وجہ سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جب میں نے آنکھیں بند کی، لفظ اللہ سے پیلے، نیلے اور جامنی رنگ کی ایسی لہریں نکلیں جنہوں نے میرے نفسیاتی بیماریوں کے خلاف جذبے کو تقویت عطا فرمائی. اور میری یہی درخواست ہے ان انسانوں سے جو دنیاوی مسئلوں میں الجھ کے نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں، اگر وہ باقاعدگی سے قرآن کو سنیں تو انشاءاللہ یہ بیماری نفسیاتی بیماریوں کے خلاف بہت بڑا جہاد ہے. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذہنی سکون کے لیے میں میڈیٹیشن تو ضرور کرتا ہوں، لیکن آج ایسا لگا جیسے میں نے موت کا مزہ چکھا ہو. ایک لمحے کے لیے یہ گناہوں کا جسم روح سے الگ ہوا اور روح ایک ایسا احساس لگی جو خدا کے آگے شاید وہ ذرہ ہے جو اس کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا. اور بس یہی کہ واپس اب آ گیا ہوں. کیوں؟ وہی بوجھ، وہی تکلیف، شاید وہ کیفیت دوبارہ کب آئے. مجھے تو ایک طلب ہوگی. میرے لیے اٹ واز اے ویری نیو ایکسپیرینس. میں نے زندگی میں کئی مرتبہ قرآن شریف کی تلاوت سنی ہے، لیکن اس انداز سے میں نے کبھی نہیں سنی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں کافی ریلیکس فیل کرتا ہوں، کافی لائٹ سا محسوس ہوتا ہے. اور میرے خیال سے یہ ایک ایسی ڈسکوری ہے، اس کو جو جس طریقے سے سنا گیا ہے اور جس طریقے سے یہ اس نے اپنا اثر دکھایا ہے، تو اٹس لائک اے نیو ڈسکوری جس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اور میرے خیال سے اس کا اہتمام گھروں میں ہونا چاہیے. اور اس کے جو نتائج سامنے آ رہے ہیں، اٹس انبلیویبل، اٹس لائک اے میریکل فرام گاڈ. میرا ایک روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا. موٹر سائیکل پر میں آفس جا رہا تھا تو بڑا سیریس ایکسیڈنٹ تھا. بازو کا فریکچر ہوا، نی جوائنٹ کا فریکچر ہوا. تو اس کے بعد پھر میں اپنے آپ کو، میری یہ حالت تھی کہ میں نے تو اپنے آپ کو معذور سمجھنا شروع کر دیا. بستر پر لیٹا رہتا تھا، کوئی ایسی بے بسی کی حالت تھی. میں سوچتا تھا کہ پتہ نہیں آئندہ زندگی میرے ساتھ کیسے کیا ہوگا. آپ کا پروگرام میری بیٹی نے سنا. مجھے اس نے کہا کہ ابو آپ یہ شروع کریں. تو مجھے وہ ساتھ ٹیکسی میں بٹھا کے ویل چیئر پر جا کے ساتھ لے کے گئی اور میں جا کے کیسٹ لایا اور میں پلیئر میں لگا کے پھر اس نے مجھے سنائی. تو جب میں نے پہلی دفعہ وہ کیسٹ سنی تو سورہ رحمان جب شروع ہوئی سنا تو اس وقت میری کیفیت یہ تھی کہ میرے اندر کوئی ایسے جیسے کوئی کرنٹ آ گیا ہے. اور میں جیسے سورہ ختم ہوئی ہے تو میں اٹھ کے اپنے بیڈ سے سامنے کھڑا ہو گیا اور میں نے کوئی 10-12 قدم اسی حالت میں نے چلا ہوں. میں اس کے بعد پھر میں باقاعدگی سے اس سورہ کو سنتا ہوں اور میرا یہ معمول بن گیا ہے کہ میں صبح اور رات کو دونوں وقت میں یہ سورہ سنتا ہوں. اب میری یہ حالت ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی برکت کی وجہ سے میرے بازو کا فریکچر ٹھیک ہو گیا، میرے نی جوائنٹ کا فریکچر جو ہے وہ ٹھیک ہے اور میں اپنے آپ کو ایزی فیل کرتا ہوں. اور پھر میں اپنے کام پر آفس پر بھی جانا شروع کر دیا ہے میں نے. تو آج کی محفل میں میں نے جو سورہ مبارکہ کی تلاوت سنی تو مجھے جیسے یہ سورہ رحمان شروع ہوئی تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرے جسم سے کوئی چیز نکل رہی اور میرے جسم میں آگ آ گئی ہے اور کپ کپی سی تھوڑی سی کی کیفیت تھی مجھ میں اور ایسا تھا کہ کوئی چیز نکل کے مجھ سے باہر جا رہی ہے اور میں اسی حالت میں اسی طرح تھا. روشنی کی لہریں تھیں، اللہ بہتر جانتا ہے وہ کہاں سے آ رہی تھیں. اتنی مجھ میں قوت آئی ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں انہی آپ کے سامنے میں یہ اس کلچز کو چھوڑ کے میں آیا ہوں کلچز پر، لیکن میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں. بسم اللہ. اور میں اپنے آپ کو ان سہاروں کو میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں چل سکتا ہوں. مجھ میں اتنی قوت آئی ہے. آپ سب لوگ میرے لیے بھی دعا کریں کہ یہ جو کیفیت اب ہے مجھ میں اور اس میں اضافہ ہو. يسأله من في السماوات والأرض
والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان ایک اتنا سکون کہ جس کے متعلق بیان کرنا بہت مشکل ہے، بالکل ایسے کہ جیسے تمام تر فکریں، سوچیں اور سب پریشانیاں دماغ سے بالکل دور ہو گئی ہیں. اور کیونکہ اس میں ظاہری بات ہے کائنات اور خالق کائنات دونوں کی تعریف بیان ہو رہی تھی، اور ان دونوں تعریفوں کے خیال میں ان کو سننے کے دوران دنیا کی کوئی بھی سوچ پریشانی دماغ کے قریب نہیں آ رہی تھی، اور بالکل ایسے فیل ہو رہا تھا کہ سکون سا آ گیا، بالکل ریلیکس اور بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا. ایسے لگ رہا تھا کہ ایک خالی جگہ ہے جہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس کلام کے اور خدا کی ذات کی. جب قرأت شروع ہوئی اس سے پہلے ہی کافی مستی کی کیفیت تھی، تو اس کے بعد جب شروع ہوئی ہے توجہ بار بار ادھر جاتی نہیں، لیکن آخر میں بہت تیز روشنی سفید جیسے ہوتی ہے، وہ مجھے 2-3 دفعہ بہت لمبے وقفے کے لیے محسوس ہوئی. تو ایک گھڑی کے لیے مجھے خیال آیا کہ شاید کیمرے کی روشنی ہے، لیکن یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اب جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بہت تیز روشنی تھی اور لگتا ہے کمرہ بھر گیا اس سے. سورہ رحمان سننے کے بعد بہت اچھا محسوس ہوا. مجھے گزشتہ 20 سال سے ڈپریشن کی تکلیف ہے. میں نے ہر قسم کی دوائیاں استعمال کی ہیں، تیز دوائیاں بھی استعمال کی ہیں، ابھی بھی میں استعمال کر رہا ہوں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اب سے گھر جانے کے بعد مجھے دوائی کھانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی. سورہ رحمان سننے کے بعد زیادہ سکون محسوس ہوا مجھے، اور مجھے ہلکا پھلکا محسوس کرنا شروع کر دیا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ دوائیوں سے میری جان چھوٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ کرم کرے گا مجھ پہ، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا مجھ پہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی مجھ پہ انشاءاللہ تعالیٰ. آج سن کے ایسا محسوس ہوا کہ میں اس میں ڈوب گیا ہوں، اور پھر کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میرے اندر روشنی کے دھماکے ہوئے، اور وہ دھماکے میرے سر کی طرف سے روشنی نکلی باہر. اس کے بعد 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ جیسے میں بے انتہا نور اور روشنی کے یعنی روشنی میں آ گیا ہوں، اور جس میں سکون بھی ہوا، اور کچھ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کائنات میں کوئی اور چیز نہیں ہے، بس وہ نور ہے. سورہ رحمان کو سننے کا طریقہ یہ ہے کہ قاری عبدالباسط کی آواز میں بغیر ترجمے کے سورہ رحمان کو 7 دن تک سنا جائے. سننے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ذہن کو خالی کرے، تصور باندھے کہ رب العزت کے روبرو پیش ہے، رب العزت اس پہ
रहमत की बारिश फरमा रहे हैं, कुरान उसके दिल पे उतर रहा है। तन्हाई में 7 दिन तक ये तिलावत करनी चाहिए। बाज़ लोगों को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जो लोग ज़्यादा देर तक न सुन सकें, उनके दिल पे हार्ट बीटिंग तेज़ हो जाए या और ज़्यादा प्रेशर बन जाए तो आंखें खोल दे। अल्लाह का करम हम पे हो रहा था और नुज़ूल रहमत हो रहा था कि हम कुरान मजीद में से सूरह रहमान की तिलावत सुन रहे थे। हमारे दिलों की दुनिया पर इस वक्त क्या गुजरा, हमारे जहनों की कैफियत क्या हुई, हमने क्या सोचा और क्या महसूस किया, ये तजर्बा दरअसल एक ऐसा कीमती सरमाया है कि जो तौसीए कुरान के सिलसिले में और दावत कुरान को आम करने के सिलसिले में एक बहुत बड़ा काम होगा, जिसमें आप खुद भी हिस्सेदार हो सकते हैं। अपने तजर्बात हमें लिखिए। कुरान मजीद सुकून के साथ सुनते हुए, सूरह रहमान की तिलावत को सुन के अपने दिलों में समोते हुए आपने क्या महसूस किया, हमें लिखिए, ताकि हम दूसरों तक आपके ख़यालात पहुँचाएँ और इस तरह कुरान मजीद को समझने, इसको सुनने और इसको आम करने के सिलसिले में हम अपना हिस्सा अदा कर सकें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अस्सुब्हु बदा मिन तलअती